پرویز اختر و ذوالفقار علی جو ہیں وہ مدعی مقدمہ ہیں. وہ ہمیں کال کرتے ہیں صبح 11 بجے دن کہ ان کا جو بچہ ہے وہ اغوا ہو گیا ہے. شروع میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نومولود بچہ ہے یا بہت ینگ ہے جس کی کڈنیپنگ ہو گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بات یہ سامنے آتی ہے کہ بچے کی جو عمر ہے وہ 11 سال ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سب کو بتائیں. کیا ہے؟ علی اکبر جو ہے بچے کا نام ہے. اور یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو ان کے جاننے والے ہی ہیں قاری صاحب، قاری جاوید ہے ان کا نام، قاری شاہد جو ہیں وہ بچے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. قاری شاہد کا جو کیریکٹر ہے وہ کافی ڈوبیس اور ایسا ہے جس کے اوپر بندہ انگلی اٹھا سکتا ہے. قاری شاہد جو ہیں وہ داماد ہیں اس کے بھائی کے جو مدعی مقدمہ ہیں. چیز یہ سامنے آتی ہے کہ وہ ایسی ایلیسٹ ایکٹیویٹیز میں پہلے بھی انوالوڈ رہے ہیں جس کے اندر انہیں جب پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے گھر والوں پہ ایسے کام کرتے رہتے تھے. 16 تاریخ کو جب یہ بچہ اغوا کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنا کام شروع کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے چیزوں کے سامنے جس طرح انراول ہوتی ہیں بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنا فون آن کرتا ہے، کبھی ماڈل ٹاؤن پارک کے اندر بات کرتا ہے، پھر لے جاتا ہے فون آف کر کے بچے کو یادگار کے قریب، پھر لے جاتا ہے آپ کی داتا دربار کے قریب. کنٹینیوسلی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ موو ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو ایک جگہ لوکیٹ کر کے کیپچر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور دقت آتی ہے. ہمیں ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں، اس کو ہم 200 میٹر کے ریڈیس کے اندر لاک کرتے ہیں بینک سٹاپ جو ہمارا فیکٹری ایریا کا علاقہ ہے اس کے قریب. شیل کا پیٹرول پمپ ہے، وہاں وہ 3 دن پہلے ایک کمرہ جو ہے وہ کرائے کے اوپر لیتا ہے. ادھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ میں کن کا بیٹا لے کے جا رہا ہوں، ان کا ان کے ساتھ تعلق بھی تھا، لیکن وہ لوگ جن کا کرمنل مائنڈ ہوتا ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کرتے ہوئے بالکل دقت محسوس نہیں کرتے. ہماری ریکویسٹ والدین سے یہ ہے کہ آپ کے کوئی جاننے والے جن کی حرکتیں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگیں، جس طرح یہاں یہ جو صاحب ہے وہ فیک سمز کا کام کرتے تھے، پری ایکٹیویٹڈ سمز بیچتے تھے. مختلف نمبروں سے انہوں نے میسیجز کی اور مختلف نمبروں سے انہوں نے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر یا آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو عجیب حرکتیں کرتا ہو، جس کی ذہنی حالت کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہو یا آپ کو لگے کہ کل کو پیسے لینے کے لیے وہ اس طرح کی کوئی حرکت آپ کے ساتھ کر سکتا ہے یا آپ کے جاننے والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. پولیس آپ کو جو متعلقہ تھانہ ہے ان کے نوٹس کے اندر لے کے آئیں اور اس بات کو واضح طور پہ سب کو بتائیں کہ یہ ہمیں ایک پوٹینشیل تھریٹ لگتا ہے ہمارے امن و امان کی صورتحال کے اندر اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے. آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ایس ایچ او فیکٹری ایریا، ایس ایچ او عمران نیازی اور ان کی ساری ٹیم جو ہمارے پیچھے کھڑی ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا اور انشور کروایا کہ بچہ جو ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک انیشل جو 14 گھنٹے ہوتے ہیں یا 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس کے اندر بچہ جو ہے وہ بازیاب ہو جانا چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ اندر سے ڈر بھی اس چیز کا تھا کہ ہم لوگوں نے بچہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر بازیاب کروایا ہے، لیکن شکر الحمدللہ رب العالمین ٹیم نے بہت اچھا کام کیا اور انشور کروایا کہ بچہ سیف بھی رہے. جو کلپریٹ ہے اسے انگیجڈ بھی رکھا، اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً بات بھی کرتے رہے. آخر میں ہم اپنے سارے پیرنٹس کو یہ کہیں گے اور والدین کو یہ کہیں گے کہ بچوں کا خیال رکھیں، انشور کریں کہ وہ شام کے وقت گھر واپس آ جائیں. یہ دیکھ لیں کہ وہ کس کے پاس جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس مدرسے میں جاتے ہیں، مدرسے میں کون ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، اسکول میں کون ہے جس ٹیچر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، دوست کون سے ہیں. ان ساری چیزوں سے آپ کا مستقبل، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے محافظ ہیں، وہ پروٹیکٹڈ رہے گا. اور انشور اس چیز کے اوپر کرواتے رہیں کہ آپ کا بچہ ہر طرح کی جسمانی اور مینٹل ابیوز سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا سٹیزن بنے گا اس ملک کا. آپ خوش ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے کیسا لگا؟ اب جی جی اچھا 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 کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ 2 میں پڑھتا ہے. اب خوش ہو؟ چل کچھ کہنا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی لاہور میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، لاہور کے باقی آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں،
ایک خاتون کی عزت بچائی گئی تھی اور آپ کی جو مضبوط ٹیم ہے آج بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ لاہور پولیس کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ تیار ہے۔ بچے کے حوالے سے بتائیں، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ 365 کی جو واردات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی غریب رشتہ دار امیر رشتہ دار کے بچے کو اٹھا کے پیسے مانگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اس بچے کو اغوا کرنے والا جو اغوا کار تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا؟ ہاں جی، جس طرح ہم لوگ یہ مینشن کر چکے ہیں بات کہ جو مدعی مقدمہ ہے ان کے بھائی کا داماد تھا وہ، ان کے داماد کا بھائی تھا وہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو پیسے انہوں نے ڈیمانڈ کیے تھے وہ 7 لاکھ روپیہ تھا۔ 7 لاکھ روپے سے آہستہ آہستہ نیگوشیشنز کر کے باتیں کر کے بات سامنے آئی کہ ہم لوگ ان کو انیشلی 50,000 روپیز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ وہ اس بات پہ مان گیا کہ ہم اس کو 50,000 روپیہ ٹرانسفر کر دیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ وہ بچے کو ہینڈ اوور کس طرح کرے گا۔ اور سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہمیں پریشانی ہوتی تھی وہ یہ ہے کہ وہ بار بار مینشن کرتا تھا کہ آپ نے جائز کیش کرانا ہے۔ عموماً اگر اس طرح کڈنیپنگ فار رینسم کی ہوتی ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلانی جگہ پہ پیسے جا کے چھوڑ جائیں یا اس جگہ پہ پیسے جا کے رکھ جائیں۔ اس ٹریڈیشنل میتھڈ کے اندر ہمیں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم آسانی سے ریکی لگا سکتے تھے بندے کو پکڑنے کے لیے، اس ٹارگٹ کو کوئی فالو کر سکتا تھا جب وہاں سے کوئی پیسے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ اب کیونکہ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے، سب سے بڑا چیلنج ہمیں جو سامنے آتا ہے وین ایور دیر از اے ریکوری آف این انوسینٹ سول، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے جائز کیش کرائیں۔ یہی چیز ہم نے نارکوٹکس کے اندر دیکھی ہے، یہی چیز ہم لوگوں نے اس طرح کے انسیڈنٹس میں دیکھنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ لوگوں نے اپنے جائز کیش اکاؤنٹس اور اس طرح کے اور ایپلیکیشنز کے اوپر اکاؤنٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ہم فلانی جگہ چیز پھینک کے چلے جائیں گے تو وہاں سے اٹھا دینا، پیسے مجھے ٹرانسفر کر دو۔ تو دس واز دا بگیسٹ چیلنج دیٹ وی فیسڈ ان دس کیس۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا یہ قاضی صاحب جو ہے پہلے بھی کرمنل ایکٹیویٹی وہ کیا تھی، بچوں کو وار کرنے کا تھا یا کوئی اور؟ نہیں، وہ دوسری ہماری جو نوٹوریس ایکٹیویٹی ہوتی ہیں چوری اور وارداتوں کی ایکٹیویٹیز اس کے اندر انوالو کر۔ ریکارڈ یافتہ؟ جی ریکارڈ یافتہ۔ اچھا میڈم، یہ بھی قاضی کا کہ ملزم ایک ہی ہے اور دوسرا جو ان سے سمیں برآمد کی گئی تھی، کیا اس میں پی ٹی آئی یا ایف آئی اے کو بھی انوالو کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک ملزمان کتنے تھے ان کا تعلق ہے تو ملزم ہمارے پاس ایک ہی تھا۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا مختلف اداروں کو انوالو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو obviously these pre-activated SIMs would be handed over and once the investigation is cleared to all the other departments would be involved۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ سے بات کر لیں۔ جی جی، تسی دسو جی، تسی کام کی کر دے ہو، رہندے کتھے ہو، تھوڑا جی اچھی بول لو، ٹھیک ہے، ہن دسو جی۔